بہت افسوسناک خبر، خوبصورت چہرہ، بڑے دھیمے مزاج کا مالک، خوبصورت سوال کرنے والا، ایک صحافی جو اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا تھا لیکن اپنے آرگومنٹس کو بہت بلند رکھتا تھا، بڑا ریشنل تھا، بڑا ہی لیکن اسٹرانگسٹ تھا، سوال کر دیتا تھا، سوال کرتے ہوئے شرماتا نہیں تھا، اپنے سوال پہ ڈٹ جاتا تھا۔ آج صبح اٹھے، جو ہی اٹھنے کے بعد صبح سویرے ٹی وی آن کیا تو ارشد شریف کے قتل کی خبر آ رہی تھی۔ تو پہلے تو ایک ششدر رہ گئے کہ ارشد شریف کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد پھر حادثے کی خبر آنے لگ گئی، پھر بعد ازاں کینیا پولیس کا موقف آ گیا، اس کے بعد پھر قتل کی واردات بن گئی۔ پہلے یہ کہا گیا کہ جناب وہ حادثہ ہوا ہے، بعد ازاں کہا گیا کہ نہیں اسے قتل کیا گیا ہے، بعد ازاں بھی قتل کی وجوہات کہ پولیس نے ان کو مارا ہے، کینیا کی پولیس نے۔ بہرحال جب میں نے ان کا پورا کینیا کی پولیس کا موقف دیکھا تب سمجھ آئی کہ ارشد شریف جو ہے وہ پولیس نے اس کو لگتا ہے کہ پریما فیشائی جان بوجھ کے مارا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کیا پولیس کو اس کے ساتھ دشمنی تھی؟ اب وہ کہانی یہ آ رہی ہے کہ جناب بچہ اغوا ہو گیا تھا اور ان کی کار اور ملزموں کی کار ملتی جلتی تھی، ان کو رکنے کا اشارہ کیا گیا اور رکنے کا اشارہ کرنے کے بعد آپ کہانی دیکھیے، رکنے کا اشارہ کرنے کے بعد جناب یہ رکے نہیں اور ان کو فائر ٹھوک دیا۔ اور بھائی یہ تو پچھلی سیٹ پہ بیٹھا تھا، آپ نے ڈرائیور کو فائر دو، اس طرح ٹھوکا نہیں ہے۔ پھر آپ کو یہ کس نے اختیار دیا؟ دنیا کے ایس او پیز میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ملزم کو روکنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس کو زندہ پکڑنا ہوتا ہے۔ آپ اس کی کار کے کس فائر مارا، ٹائر میں آپ نے فائر نہیں مارا، آپ نے ان کو زندہ پکڑنے کی کوشش کی، آپ نے نہیں کی۔ اب کیا وہ بچہ جو کڈنیپ ہوا تھا، جس کو آپ نے ایکچول ملزمان کو پکڑنا تھا، کیا آپ نے ان کو پکڑ لیا؟ کیا آپ ان کو سامنے لے کے آ گئے؟ کیا وہ سامنے آئے ہیں؟ اس کے بعد پھر اگلا سوال جو بنتا ہے کہ ارشد شریف کے سر میں ہی گولی کیوں لگی؟ وہ بطور خاص اگلے ڈرائیور کو کیوں نہیں لگی یا کسی دوسرے بندے کو کیوں نہیں لگی؟ جو شخص پچھلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اسی کو ٹارگٹ کیوں کیا گیا؟ اگر ہم تمام سوالات کے جوابات دیکھیں، بچہ ابھی تک سامنے نہیں آیا، کار ابھی تک سامنے نہیں آئی، ملزمان کو پکڑنے کی سٹوری ابھی تک سامنے نہیں آئی، اور ارشد شریف کو جو ہے ابتدائی انکوائری میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ساری سٹوری بیان کی جا رہی ہے۔ اب اگر یہ ایسا کیا گیا ہے تو بڑا ظلم ہے اور یہ بولنے کی سزا ہے، اور اگر اس واقعے کی عالمی تحقیقات اب ہونی چاہیے، کوئی اقوام متحدہ کا فورم جو ہے اس پہ بیٹھے اور یہ طے کرے، آزادی اظہار رائے پر بات کرنے والے بہت سارے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی ایجنسی جو ہے اس واقعے کی تحقیقات کرے۔ اور میں ابھی اس بات کی سرچنگ کر رہا ہوں کہ کیا کینیا کی پولیس نے اور بھی کسی بیرون ملک صحافیوں کو مارا ہے، تو یہ بطور خاص جاننے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ان کو کینیا کیوں بھیجا گیا؟ زبردستی کہا جا رہا ہے کہ ان کو زبردستی کینیا بھجوایا گیا یا بھیجا گیا یا ان کو وہاں پہ بلایا گیا، یہ کیا کہانی ہے، کیا سٹوری ہے؟ ان کے اہل خانہ سے پوچھیں اور دیگر لوگوں سے پوچھیں۔ بہرحال ایک دبنگ صحافی تھا، مارا گیا، بہت افسوسناک دلی دکھ ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کے تمام درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن یہ مطالبہ کہ بین الاقوامی ایجنسی سے اس قتل کی تحقیقات ہونی چاہیے، یہ صحافیوں کا مطالبہ، اور وہ صحافی جو آج اس کے قتل پر جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، ٹھیک ہے انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھی اس جرم کی پروٹیکشن میں لگ جائیں۔ قطعی اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ جرم آپ کے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو، جرم ہی ہے۔